طلاق کی طلاق واقع کرنے کا بیان. طلاق کی جو تفصیلات آئی تھیں اب تک اس کے اندر جو ہے طلاق کی قسمیں وغیرہ بیان کی گئی ہیں. اب یہاں بہت ساری چیزیں ایسی رہیں گی جو اپنے کام کی تو نہیں ہیں لیکن بہرحال پڑھنا تو ضروری ہے. یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں بیکار بیسنس ہے. خیر چلیے. باب ایقاع الطلاق، طلاق کو واقع کرنے کا بیان. اب طلاق علی ضربین صریح و کنایۃ. طلاق دو قسموں پر ہے، ایک ہے طلاق صریح اور دوسرا ہے طلاق کنایہ. صریح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی الفاظ طلاق سے طلاق دے، الفاظ طلاق سے طلاق. فالصریح قولہ فہذا یقع به الطلاق الرجعی. صریح جیسا کہ اس کا قول ہے تو طلاق والی ہے یا تو مطلقہ ہے یا میں نے تجھ کو طلاق دی، یہ تین الفاظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اس سے واقع ہوتی ہے طلاق رجعی، اس سے واقع ہوتی ہے لأن هذه الالفاظ تستعمل في الطلاق، اس لیے کہ یہ الفاظ جو ہے طلاق میں استعمال کیے جاتے ہیں. ولا تستعمل في غیرہ، اور وہ اس کے علاوہ میں استعمال نہیں کیے جاتے ہیں. فکان صریحا، تو وہ صریح ہوگا. تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ الفاظ صریح بالطلاق، طلاق کے لیے صریح الفاظ. وَإِنَّهُ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ بِالنَّسِّ، ہاں یہاں پہ ایک حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور بے شک وہ یعنی صریح رجعت کو پیچھے لاتا ہے. صریح یعنی طلاق صریح اپنے پیچھے رجعت لاتی ہے. کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں حدیث کی وجہ سے، نص کی وجہ سے بولے تو حدیث کی وجہ سے، حدیث ہے اس بارے میں. ولا یفتقر الی النیت، اور وہ نیت کی طرف محتاج نہیں ہے. نیت کی طرف محتاج بھی نہیں. کیا مطلب؟ طلاق صریح کے لیے نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو بغیر نیت کے بھی بیوی کو بیٹھے بیٹھے بول دیا تجھ کو طلاق ہے تو طلاق پڑ جاتی. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ میں نے تجھے طلاق دے دی تو بھی طلاق پڑ جاتی. لأنه صریح فیہ لغلبۃ الاستعمال، اس لیے کہ وہ اس میں صریح ہے غلبہ استعمال کی وجہ سے. لفظ طلاق طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے، لہذا غلبہ استعمال کی وجہ سے وہ اپنے معنی پر بالکل واضح ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. وَكَذَا إِذَا نَوَى الْإِبَانَةَ، یہاں سے ایک دوسری چیز بتا رہا ہے. اسی طرح اگر اس نے جب نیت کر لی بائن ہونے کی، تب بھی طلاق صریح سے یعنی ان الفاظ سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی. بولو، اگر کسی آدمی نے یہ بولا کہ میں نے تجھ کو طلاق دی اور نیت کر لیا طلاق سے طلاق بائنہ، تو بائنہ نہیں پڑیں گی. ہاں اگر بول دیا میں نے تجھ کو بائنہ طلاق دی ہوئی تو بائنہ پڑیں گی، لیکن خالی طلاق دی بول کر بائنہ کی نیت کر لے رہا تو بائنہ نہیں پڑے، اس لیے کہ اس نے ارادہ کیا ہے. قصد تنجیز ما علقہ الشرع بانقضاء العدۃ فیرد علیہ، اس لیے کہ اس نے فوراً واقع کرنے کا ارادہ کیا. تنجیز مانے فوراً واقع کرنا، نقد دینے کو تنجیز بولتے ہیں. اگر دے اس لیے کہ اس نے ارادہ کر لیا اس چیز کو فوراً کرنے کا جس کو شریعت نے معلق کر دیا انقضاء عدت کے ساتھ. شریعت نے کیا بولا تھا؟ طلاق صریح کے لیے فوراً رجعی پڑتی ہے، عدت پوری ہونے کے بعد بائنہ پڑتی ہے. یہ تو شریعت نے بتایا. تو جس چیز کو شریعت نے عدت پورا ہونے پر معلق کر دیا ہے اس کو اس نے فوراً مبرم کر دیا ہے، یعنی فوراً دے دیا ہے. یہ نیت کرنا اس کو غلط ہے، ایسا صحیح نہیں ہے. انقضاء العدت فیرد علیہ، لہذا وہ ارادہ اس پر رد کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہاں پر اور ایک تھوڑی سی بات ایسی بتا رہے ہیں جس سے کافی گنجائش نکل جاتی ہے، مگر ایسا کوئی ارادہ نہیں کرتا. وَلَوْ نَوَى الطَّلَاقَ عَنْ وَثَاقٍ، اور اگر اس نے نیت کر لی طلاق بول کر وثاق سے طلاق، وثاق مانے بندھن، وثاق سے طلاق کا ارادہ کر لیا، نیت کر لی اس نے. سمجھ میں آ گیا؟ وثاق مانے باندھنا، یعنی یہ کہ رحمت اللہ ہدایہ پڑھا ہوا ہے اس کو معلوم ہے، تو انہیں جو ہے بیوی ستاری تو کیا بولا؟ میں نے تجھ کو طلاق دے دی، اور دل میں نیت کیا کر لیا؟ جو میں اب تک تیرے کو گھر میں باندھ کے رکھا تھا اب ایسا نہیں رکھوں گا، تھوڑی سی ڈھیل دوں گا، چھوٹ دوں گا، یہ نیت کر لیا. تو اس کی یہ نیت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، قضاءً نہیں اعتبار کیا جائے گا. کیا بول رہے ہیں؟ ایک ہے قضا اور ایک ہے دیانت. قضا کا مطلب ہوتا ہے عدالت میں اس طرح کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، عدالت بولے گی نہیں تو جھوٹ بول رہا بولیں گی، عدالت فیصلہ یہ کریں گی طلاق واقع ہو گئی. لیکن اگر معاملہ عدالت تک نہیں گیا، انہیں جو ہے اس کی بیوی اس کی بات پر بھروسہ کر لے کے اعتماد کر رہی ہے، تو انہیں بول دیا دیکھو بھائی میں جو ہے صرف تیرے کو ڈرانے کے لیے طلاق بول کر
وثاق سے طلاق مراد لیا تھا. کیا مراد لیا تھا؟ تو اس کی اس نیت کو قبول کیا جائے گا فی ما بینہ و بین اللہ. ٹھیک ہے. اور اگر نیت کر لیا اس نے طلاق کو وثاق سے, نہیں قبول کیا جائے گا. یدین بولے تو نہیں اسے قبول کیا جائے گا قضا میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. لأنه خلاف الظاہر, اس لیے کہ وہ ظاہر کے خلاف ہے. وَيُدَيَّنُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تعالیٰ, اور اس کو قبول کیا جائے گا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین. لأنه يحتمله, اس لیے کہ وہ اس کا احتمال رکھتا ہے. سمجھ میں آئے گا نا؟ صریح معنی اس وقت مراد اب نہیں ہوں گے, دوسرے معنی کا احتمال ہے, اس کو مراد لیا گیا. وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ, اور اگر اس نے جو ہے طلاق کی نیت کی عمل سے چھٹکارا بول کے اگر نیت کر لیا تو وہ قضان بھی نہیں مانیں گے, دیانتن بھی نہیں مانیں گے, یعنی اللہ کے اور اس کے درمیان میں بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ عَنِ الْعَمَلِ, اور اگر اس نے طلاق کی نیت کی عمل سے تو نہیں قبول کیا جائے گا قضا میں, اور نہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق عن العمل مراد نہیں ہو سکتا کبھی بھی, اس کا احتمال ہی نہیں ہے. لأن الطلاق لرفع القید, اس لیے کہ طلاق جو ہے قید کو اٹھانے کے لیے ہے. وهو غیر مقید بالعمل, اور وہ عمل کے ساتھ مقید نہیں ہے. وعن ابی حنیفہ انه يدين فيما بينه وبين الله تعالى لانه يستعمل للتخلیص, اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین قبول کیا جائے گا, اس لیے کہ وہ استعمال کیا جاتا ہے تخلیص کے لیے بھی, خلاصی یعنی چھٹکارا دینے کے لیے بھی. تو عمل میں لگی ہوئی تھی, قید میں تو نہیں ہے, عمل میں ہے, تو عمل سے چھٹکارا دے دیا گیا ہے. اس طرح کی نیت ہو سکتا ہے اس نے کرنی ہوگی. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مُطْلَقَةٌ, اور اگر کیا کہا تو طلاق والی ہے, مطلقہ بولا, کیا بولا؟ بتسکین الطاء لا يكون طلاقا الا بالنیت, تو اس وقت وہ طلاق واقع نہیں ہوگی مگر نیت سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طلاق میں استعمال نہیں ہے عرفی اعتبار سے. فلم يكن صریحا, لہذا وہ صریح نہیں ہوگی. تو مطلقہ بولے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے, مطلقہ بولے تو طلاق نہیں پڑتی, نیت کی ضرورت ہے اگر طلاق لینا ہے تو. بس. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.